لی چلی جائے اور میرے جسم کا تکہ بوٹی کر دیا جائے، یہ کیسا، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ یہ حالات ملک کے ہیں اور پوری دنیا کے اسی طریقے کے حالات رونما ہو چکے، پیش آ چکے۔ آپ جا نکلے کسی سمت کبھی سیر گناہ، ٹوٹے پھوٹے سے مکانات نظر آئے وہاں، روح کا عالم در و دیوار سے ہوتا ہوا آیا، دودھ مطبخ سے نکلتا ہوا آہوں کا دھواں، کہیں حسرت کی کہیں قبر ہو ارمانوں کی، بس سمجھ لو کہ یہ بستی ہے مسلمانوں کی، لوٹنا پٹنا ہمارا مقدر بن گیا۔ اگر دیکھو کہ کوئی بستی ویران ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمان کی بستی ہے، اگر دیکھو کہ کسی کی داڑھی نوچی جا رہی ہے تو دور سے پہچان لو کہ مسلمان ہوگا، اگر دیکھو کہ کوئی مکان جلا کر خاکستر کر دیا گیا تو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمان کا مکان ہے، اگر دیکھو کہ کسی کی دکان لٹ گئی تو سمجھ جاؤ کہ مسلمان کی دکان ہے، اگر دیکھو کہ کسی بہن کی عصمت کے دوپٹے کو تار تار کر دیا گیا سمجھ جاؤ کہ مسلمان بہن کا دوپٹہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں پڑھا چند دنوں پہلے ایسے ہندوستان کے اندر ایک لڑکی، معصوم سی لڑکی، عمر کوئی 8 سال ہے لیکن نام آصفہ ہے، اور اس کو لے جا کر کے پوتر استھان پر لے جا کر کے اس کے ساتھ درندگی کی جاتی ہے، ریپ کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ایک لڑکی ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کی بیٹی ہے، اور اس ریپ کرنے میں جو خطرناک گنڈے، جو درندے، جو کرمنل قسم کے جرائم پیشہ افراد شامل ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ وکیل جب مقدمہ لڑنے کے لیے اس لڑکی کے فیور میں آگے آتے ہیں تو ایسے گندے قسم کے گھٹیا قسم کے وکیل بھی آ جاتے ہیں، نہیں تمہیں اس لڑکی کا مقدمہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حالات پیش آ گئے، ارے وہ بہت پرانی بات ہو گئی، آپ بھول جائیے اس واقعے کو، لیکن ذرا غور تو کرو مسلمانوں، ہماری قوم کے جوانوں، غیرت مند جرأت مند میرے اپنے بھائیوں، تم سمجھتے ہو کہ تقریر سننے کے لیے ہم بیٹھے رہے، نہ تم بہت بڑی بھول میں تھے، تیرے بھائی 600 کلومیٹر سے تقریر سنانے نہیں آیا، علاقائی مولوی تجھے تقریر سنانے کے لیے کافی تھے، اپنے دل کا درد لے کر آیا ہے، سن لو سمجھ لو، اس سے پہلے کہ ہواؤں کا رخ تمہاری طرف ہو اور تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ، میری بات کو سمجھ لو، اور مسافروں، آخرت کے مسافروں تمہارے کام آ جائیں گی میری باتیں۔ میرے بھائیوں، ابھی چند دنوں پہلے آپ نے دیکھا ایک لڑکی ہے، نام کچھ بھی ہو لیکن مسلمان ہے، وہ لڑکی ہے، اس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اور ریپ ہی نہیں، اسے قتل کیا جاتا ہے، اس کے پستانوں کو کاٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد درندگی کے ساتھ اس کو تہہ دیکھ کر کے گویا کہ مسلمانوں کو پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب اس زمین پر رہنے کے لیے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم تباہ و برباد ہوگے، تم لٹو گے پٹو گے، حالات تمہارے مخالف ہیں، آج تمہارے دکھوں کو بانٹنے والا کوئی نہیں ہے، تمہارے غم میں شریک ہونے والا کوئی نہیں ہے، تمہارے لیے ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تمہارے لیے آنکھوں کو بہانے والا کوئی نہیں ہے، تمہارے لیے ہمدردی کے دو بول بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد کرو تم اپنے پرکھوں کی وہ شان کہ اس روئے زمین پر کبھی اس شان کے ساتھ ہم تھے کہ باطل بھی اگر کوئی فیصلہ کرتا تھا تو ہمارے باپ داداؤں سے پوچھ لیا کرتا تھا، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ قلم چل جائے ہمارے فیصلے کے خلاف، اگر کوئی ہم سے بات کرنے کی جرات کرتا تھا اس کی نگاہ نیچی ہوتی تھی، نگاہ میں نگاہ ملا کر بات کرنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا تھا، ہماری سر کی پٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھتے ہیں۔ یاد کرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا واقعہ، آپ کو پتہ ہے عمر ابن خطاب اسلام کا جرنیل مدینہ طیبہ میں بیٹھا ہے، امیر المؤمنین ہے، اسلام کی سربلندیوں کا دور ہے، مصر فتح ہو چکا ہے، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو خط لکھتے ہیں، عمر مصر تو فتح ہو گیا لیکن یہاں ایک رواج ہے،
رواج یہ ہے کہ مصر کے دریا میں جب تک کسی کنواری لڑکی کو، کسی دوشیزہ کو زیورات پہنا کر، بنا سوار کر، دلہن بنا کر لے جا کر کے دریا میں ڈالا نہیں جاتا، اس وقت تک دریا پانی نہیں دیتا، دریا خشک ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، وہ جو وہم کا شکار ہو گئے، جن کے توحید کا عقیدہ فسفسا ہو گیا، جو اپنے خدا سے لینے کا یقین بھول بیٹھے، جو غیروں کی بندر بھٹکیوں میں آ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، آؤ میں تمہاری تاریخ تمہارے سامنے بتاتا ہوں۔ حضرت عمر کو خط لکھا گیا، حضرت عمرو بن العاص کی طرف سے، عمر بڑا غضب ہو گیا ہے، میں نے منع کر دیا تھا کہ دریائے نیل میں کسی لڑکی کو نہیں کاٹ کر ڈالا جائے گا، لیکن غضب ہو گیا، دریا کا پانی سوکھنے لگا ہے۔ آپ بتاؤ، ورنہ تو مسلمانوں کی توحید کا عقیدہ ملیامت ہو جائے گا، گمراہ ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، ایمان سینے سے نکل جائے گا، اور ایمان کی دولت و قیمتی دولت ہے۔ قارون کا خزانہ بھی اگر قدموں میں کوئی ڈالے اور کہے کہ سینے سے ایمان کو نکال دے، ہم ایسی دولت کو ٹھوکر مار دیں گے، لیکن کلمہ طیبہ سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھتے ہیں، حضرت عمر خط کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں لے جاؤ دریا کے اندر یہ پرچی ڈال دینا۔ سن رہے ہو نا میری بات کو غور سے؟ بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ۔ کوفی لوگ بھاگ گئے تھے حضرت حسین کو بلا کے، میں فیصلہ کروں گا کہ آپ صوفی تھے کہ کوفی۔ ایک بوڑھے چچا میاں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے شروع سے آخر تک، اور وہ تقریر بھی ایسے سن رہے جیسے شعر سنا کرتے ہیں لوگ۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ارے بھائی سبھی ایسے سن رہے ہو، کیوں کسی کو دیکھ رہے ہو یار؟ حضرت عمر نے خط لکھا، خط دریا میں ڈالا گیا، لوگوں نے کہا، دیکھا کہ جیسے حضرت عمر کا خط دریا میں پڑا ہے، دریا پورے شباب سے ابلنے لگا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا لکھا تھا؟ اسم اعظم بتلا دو، وہ آیت بتلا دو، وہ حدیث بتلا دو، وظیفہ بتلا دو جو آپ نے لکھا تھا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نے کچھ نہیں لکھا تھا، بس میں نے تو کاغذ کے ایک پرزے پر یہ تحریر کیا تھا، اے دریا اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ سوکھا پھر کبھی دریا کا پانی پھینٹ لینے کو، لکھا خط نیل کو ایسا عمر فاروق اعظم نے۔ اللہ کے نبی کا شعر، نبی کا ماننے والا، نبی پر ایمان لانے والا